جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں بلوچ رہنما اکبر بگٹی صاحب کی آج برسی منائی جا رہی ہے، ان کی شخصیت اور پاکستان کے حوالے سے ان کی خدمات کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ سب بہت زیادہ وقت آپ نے بلوچستان میں گزارا اور اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ آپ کا ایک خاص محبت کا رشتہ بھی تھا۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھایا، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، وہ تو ایک فیز تھا ان کی زندگی کا، لیکن انہوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ دیکھیے، اسٹیٹ کے خلاف یہ مقبول بگٹی نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے۔ مقبول بگٹی تو ریفیوج میں چلا گیا تھا۔ یہ آپ سے کس نے کہتے اسٹیٹ؟ نہیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بتایا یہی جاتا ہے ریاست کو للکارا اور اس کے خلاف بندوق اٹھائی، یہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی بلوچستان کے لوگ جو ہیں بہت تکلیف دی صورتحال تک آپ سے گلہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے سارے اس معاملے کو ہم پوری طرح پیش نہیں کرتے۔ دیکھیں، اس وقت پوری پاکستان کے اندر مشرف کے خلاف ایک صورتحال چلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ اس سے پہلے جنڈا چیچی کا واقعہ ہو چکا تھا، ٹھیک، اور جنڈا چیچی میں مشرف کے اس کے قافلے پر حملہ ہوا تھا، اور باقاعدہ سیم طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ بقول ان کے کہ مشرف کے ہیلی کاپٹر کے اوپر ہوا ہوگا، راکٹ کا حملہ ہوا تھا بچ کر۔ لیکن کیا راولپنڈی میں اور ڈیرہ بگٹی میں کوئی فرق ہونا چاہیے تھا ٹریٹمنٹ کے حساب سے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا نا، ویسے ایکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ڈیرہ بگٹی پہ ایکشن کر دیا، شروع کر دی کی ضرورت تھی پاکستان میں شمولیت کے لیے۔ نواب اکبر بگٹی اگر پاکستان کو ووٹ نہ دیتا تو آج بلوچستان کے یہ علاقے جو کہ سبی ہے، جو کہ کوئٹہ ہے، جو کہ جوب ہے، جو کہ لورالائی ہے، برٹش بلوچستان، کلات کی ریاست تو علیحدہ تھی اس وقت، ٹھیک، یہ شامل نہ ہوتے پاکستان کا۔ شاہی جرگاہ میں اکبر بگٹی کا ووٹ، اکبر بگٹی کو پوری زندگی میں میں نے صرف ایک شخص کے سامنے جھک کے سلام دیتے ہوئے اس کی تصویر دیکھی ہے۔ وہ خود بتایا کرتا تھا کہ میں بہت متاثر تھا اپنا قائد اعظم محمد علی جو، ورنہ نواب اکبر بگٹی کا معاملہ یہ تھا کہ گلے میں ہار نہیں ڈلواتے تھے، ہاتھ آگے کرتے تھے، گلا جھکنا پڑے گا، اس طرح کا عجیب و غریب ان کی شخصیت تھی۔ اس کے باوجود 1974 میں جب انسرجنسی کی صورتحال ہوئی، آپ کو کون سا بندہ ملا وہاں پر گورنر لگانے کے؟ نواب اکبر بگٹی۔ اور نواب اکبر بگٹی کے بارے میں معاملہ یہ تھا کہ ایک انصاف پسندی کا عالم اس قسم کا تھا کہ بلوچستان کے اندر کوئی سیٹلر، کوئی بلوچ، کوئی پشتون، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ جو اپنے آپ کو سیف فیل نہ کرے۔ پھر میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں دیکھا۔ اس کے بارے میں ریان کروکر جو سفیر جو ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ اگر امریکہ کے اندر پیدا ہوتے تو امریکہ میں آپ کو امریکی صدارت پہ جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ امریکہ کے ایک بہت بڑے تھنک ٹینک، واقعی مطلب آپ ان سے گفتگو کریں قرآن کے بارے میں، بائبل کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اس کی صورتحال میں، تاریخ کے بارے میں، فروش ایک سونا، 1 گھنٹہ سونا، آخری وقت میں سوتے ہی نہیں تھے، اور آخری وقت میں تو صرف کتاب پڑھتے تھے۔ اور میں نے پوچھتا تھا، میں نے کیا کرتے ہیں رات کو؟ بے چینی نہیں ہوتی؟ کہ تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے، لیکن میں نہیں، اور ٹی وی بھی بہت کم دیکھنا۔ 1-2 بجے تک تو رات کی ان کی مجلس چلتی تھی جس میں دنیا جہان لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور سب کچھ کیا۔ یہ جو کرائسس ہے نا نواب اکبر بگٹی کا، یہ بہت چھوٹا سا کرائسس تھا جس کو ذاتی انار میں خراب کر دی۔ میں آپ کو اس کو تھوڑا بتا دیتا ہوں واقعہ صورتحال یہ کہ نواب اکبر بگٹی کی جو اچ پاور پلانٹ ہے اس کے تحت ایک زمین میں ان سے گزرنے تھے پائپ لائنز، تو نواب صاحب کو پتہ چلا کہ اس علاقے سے زمین گزرے گی، تو وہ سردار کی زمین تھی، نہیں تھی، قبیلے کی زمین تھی۔ تو انہوں نے قبیلے والوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ میری جو تیار زمینیں ہیں جہاں فصل اگتی ہے وہ میں دے دیتا ہوں، یہ زمین آپ مجھے لے لیں۔ میں اس وقت ڈی سی بھی تھا، انہوں نے کہا کہ وہ ایکسچینج کرا۔ اب یہ دونوں کردار فوت ہو چکے ہوئے ہیں، سکندر جمالی چیف سیکرٹری تھے اور یہ نواب صاحب تھے۔ اس دوران ہوا یہ کہ انہوں نے وہ پورے کا پورا جو ہے پائپ گزار لیا۔ اب پائپ جب گزاری تو اچ پاور پلانٹ کا افتتاح ہونا تھا۔ اس موقع کے اوپر اکبر بگٹی صاحب کو جو زمین تھی اس کی پیمائش شروع ہوئی تو وہ کئی ہزار ایکڑ بنتی جا رہی تھی، اور 1 کروڑ پر جو بھی وہ جو مراد دی ہوئی تھی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ پورے سوئی پلانٹ کے پروٹیکشن میں صرف 3 لیویز کے سپاہی ہوتے تھے۔ اس وقت 3 کروڑ روپے مہینے سے بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر، پروٹیکشن پہ، صرف پروٹیکشن پہ۔ پھر وہ لوگوں کو اٹھایا ہوا تھا، ہمارے یہاں ایجنسیز کا عجیب و غریب معاملہ ہے نا، ایک کو اٹھاتے ہیں، پھر دوسرے کو اٹھاتے ہیں، تیسرا۔ آخری وقت میں چوہدری شجاعت کی اور اس کی جو ٹیم گئی ہے، مشاہد حسین صاحب صاحب کو لائن پہ لے، وہ بالکل اگری کر گئے تھے، اور نواب صاحب کو کہا تھا کہ آپ کی مشرف سے ملاقات کرائیں گے۔ سوئی ایئرپورٹ جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی سے تقریباً 1 گھنٹے کے راستے پر ہے۔ اب نواب صاحب
خود مجھے اس وقت جیل اس میں تھے، اس میں ایگزائل میں تھے، جو پہاڑوں پہ تھے، تو پہاڑوں میں خاص طور پہ میں نے کہا آپ کیوں چلے گئے اس طرح؟ انہوں نے کہا میں اپنے قبیلے کو باقاعدہ کہہ کے گیا تھا کہ میں مشرف کے پاس ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اور باقاعدہ انہوں نے بلوچی وہ ٹائر پہنا، وہ سارا کچھ کیا، ہر چیز جیسے وہ کیا کرتے تھے، جیسے انہوں نے اس میں بھی کیا تھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ صبح سویرے وہ روانہ ہوئے، قبیلہ ان کو چھوڑنے کے لیے آیا، وہاں سے آ کے ایئرپورٹ پہنچے، پورا دن ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے۔ میں بتاتا ہوں وہ لوگ اب دنیا سے چلے گئے کہ جن لوگوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ اگر نواب بگٹی کی، اب عید ہو گیا، ہمارا دوست تھا بگٹی، اس کا جو ایڈوائزر تھا، ان کے ساتھ بہت ہوتا تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، بڑا مشہور، بہت مشہور تھا، مشیر داخلہ بھی کئی دفعہ داخلہ بھی ہوتا تھا۔ تو وہ جب مجھے یاد اچھی طرح کہ جس وقت ایک خبر پھیلنا شروع ہوئی ہے تو اس کو فون آنے شروع ہوئے کچھ بلوچ رہنما، کیونکہ بلوچ جتنے بھی لیڈر ہیں نا، یہ سارے کے سارے نواب صاحب سے اندر سے سمجھتے تھے کہ یہ بچہ ہے، کوئی کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ تو وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ کیا بنا کر، تو تمہاری خواہش کے مطابق ہو گیا ہے، یہ جواب دیتا تھا وہ باقاعدہ۔ تو رازق بگٹی، تو وہ جواب دیتا تھا، کہتے تمہاری خواہش کے مطابق، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، اور وہ کہا کرتے تھے اس کے نواب بگٹی کے بیٹے کہ ہمارے باپ کی لاشیں اٹھائیں گے اور پھر ملک کے اندر بدنامی کریں گے۔ ہم نے لاش دی، انہوں نے اٹھائی۔ تو نواب اکبر بگٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر بہت بڑا اسٹیٹسمین، مجھے یاد اچھی طرح جس کو 1988 میں بنایا ہے، اپنا آئے ہیں، اپنا چیف منسٹر ہیں، تو میں اسسٹنٹ منسٹر کوئٹہ تھا۔ مجھے کہتے ہیں کہ چھوٹے اپنے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈو۔ میں نے کہا جی میرے پاس، میں جگہ اچھی جگہ ڈھونڈو۔ میں نے کہا یہ سب سے اچھی چیز ہے کوئٹہ سے زیادہ۔ نہیں، یہاں تم نزدیک ہو گئے، کسی وقت بھی ہمارے درمیان اگر فرینکنس کا آپس میں گفتگو مکالمہ ہو گیا تو غلط ہوگا، تو وہ تم ایسا کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے جتنے مرضی لگا دو، لیکن اس حد تک وہ بندہ جو تھا رواداری کا اور ساری چیزیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مجھ سے عمر میں کتنا فرق ہے، اسٹیٹس میں کتنا فرق ہے، گورنر رہے ہیں، فیروز خان نون کی کیبنٹ میں وزیر رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نواب صاحب کے میں گھر گیا ہوں اور مجھے دروازے تک آ کے بندہ چھوڑ کر آیا۔ غلام اسحاق خان اس وقت وہ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ملنے کے لیے بیٹے کی فاتح پہ، تو انہوں نے کہا اپنی بندوقیں باہر رکھیں، گن مین پریزیڈنٹ کا گن، بڑے پولیس والے شور شرم چاہتے ہیں۔ غلام اسحاق خان پیچھے، اس نے کہا میں ایک قبائلی آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے قبائلی رسم و رواج کیا ہوتا ہے، کہ جب اس کے کمرے میں داخل ہو جاؤ تو پھر ذمہ داری اس کی ہو جاتی ہے۔ ہم نے روایات، رواج، مینرزم، ان ساری چیزوں میں ایک کمال کا آدمی جسے کہتے ہیں، میں نے اس طرح کی شخصیت جو ہے، اتنی پڑھی لکھی، اتنی صاحب علم، اتنی، اور اس کو بلوچوں نے بھی، میں بتاؤں آپ کو، بلوچوں نے بھی نواب اکبر بگٹی کو اس طرح کی کیفیت میں نہیں دیکھا۔ وہ بھی کسی اور طرف چلتے رہے، کسی اور انسرجنسی کے معاملے میں رہے۔ وہ آج اختر مینگل کے والد عطا اللہ مینگل آج اس بات پہ تسلیم کرتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنا جو ہے بہت آسان ہے، لیکن آزادی کو مینٹین کرنا، برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ اکبر بگٹی اس وقت کہا کرتے تھے، اور وہ اکثر اس کی جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو لیول تھا کمفرٹ کا، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ آج ایک اکبر بگٹی چلا جائے گا تمہیں ان سے 10 گنا بڑے بلیک میلوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، اور آج وہ کر رہے ہیں، آج وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کیا کریں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کی پوری تاریخ میں نہ اس طرح کا کوئی سردار گزشتہ 100 سال پہلے آیا تھا، اور نہ آگے مجھے کوئی نظر آ رہا ہے کہ جس کی انگلش کے ورڈ سیلویا میتھسن نے کتاب لکھی، ان کی ٹائیگرز آف بلوچستان۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل روڈ میں ایک زمانے میں اکیلا گھومنا، مطلب بلو سوٹ، ڈارک بلو، ہلکی اور ٹائی لگائے ہوئے آتے تھے۔ گوشادہ پہ کتاب ہوتی تھی، جس میں اپنا نیوز ویک لینا یا ٹائم کا رسالہ اٹھانا، یا کوئی کتاب ملی ہوئی تو وہ لے کے آنا۔ وہ لکھتی ہے کہ اتنی پیرسنگ آئیز تھی اس بندے کی، اتنا خوبصورت پرسنالٹی تھی کہ یورپ کی خوبصورت سے خوبصورت ترین عورت بھی اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہارٹ تھراب، مطلب واقعی اس کی پرسنالٹی کی شخصیت تو وہ تھا بھی پرسنالٹی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ علم، بھائی لوگ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جاہل ہوتے ہیں، لوگ ہارٹ تھراب ہوتے ہیں لیکن گفتگو کرنی نہیں آتی۔ لیکن نواب اکبر بگٹی تو جس وقت گفتگو کرتا تھا، جس طرح وہ ایچ کالج میں وہ شخص یہاں پڑھتا رہا، پھر اس کے بعد سول سروس اکیڈمی میں ان کے ساتھ رہا، اور پھر اس کا مجھے انہوں نے ایک زمانے میں اپنی بایوگرافی لکھوانی شروع کی تھی، تو وہ پھر میں کدھر رہ گئی؟ میں اس میں اصل میں نواب صاحب نے ایسی باتیں کی ہوئی، آگ لگ گئی۔ تو مجھے ایک دفعہ پوچھا انہوں نے
کہ اپنا وہ کدھر گئی اپنا کتاب چھپ نہیں رہی. میں نے کہا جی وہ ایک ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ میرے مرنے کے بعد چھپے یا آپ کے مرنے میں. تو کہنے لگے تمہیں مارنا تو بہت آسان ہے. اب کب آ رہی کتاب؟ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میں نا ایک شروع کے سے جو ان کی جو بچپن کے جوانی کی وہ تو میں نے کالموں میں لکھ دی ہے, لیکن وہ بعد میں لیٹر آن انہوں نے ان کے اندر ایک بڑی خوبی تھی, اسکینڈل بہت ان کو یاد تھی, فلاں کا یہ فلاں کا یہ فلاں کا یہ. پاکستان کی سیاسی تاریخ تاریخ ہے, ہاں ہو سکتا ہے کسی پتہ چلنی چاہیے, تو اس کو رسک لے لیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. اچھی بات ہے, لوگوں کو پتہ چلے. ایک بایوگرافی بھی ہے اب نواب صاحب کی, جب اتنی آپ نے تعریفیں کی ہیں, نئی نسل کو بھی پتہ چلے کیا ہے اور وہ لیڈر کیا تھے اور اب لیڈر کیا ہے. چلے اگلی برسی سے پہلے لانچ کریں انشاءاللہ کچھ کروں. چلیں جی ناظرین, یہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے جماعت اسلامی کے یوم تاسیس کا, کہ ان 80 سال کے دوران جماعت اسلامی نے کیا کھویا اور کیا پایا.